فعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. رواہ البخاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نفس کی خباثت اور شرارت سے السلام علیکم کے بجائے کہا السلام علیکم، جو دراصل ایک گالی ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی اس گستاخی کو سن لیا اور سمجھ لیا اور جواب میں فرمایا کہ تم ہی کو آئے اور تم پر خدا کی لعنت اور اس کا غضب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، ایسی سختی نہیں، زبان کو روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. انسان کی اخلاقی زندگی میں سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے جو چیز پیش آتی ہے وہ رویہ ہے اور اخلاقی گفتگو ہے، اور نرم اور سخت رویے کا اثر طبیعتوں پر پڑتا ہے اور اس کے بہت دور رس نتائج ہوتے ہیں. اگر کسی سخت بات کو بھی نرم لہجے میں کیا جائے تو اس کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن کسی نرم بات کو بھی سخت لہجے میں کہہ دیا جائے تو بسا اوقات اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے چاہے ماتحت ہو، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں یا خاندان کے افراد ہوں یا اہلیہ اور بچے ہوں، سب کے ساتھ رویہ نرم اور خوش اخلاقی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. اب دیکھیے، یہود کی تو ایک عادت تھی کہ وہ موقع تلاش کرتے تھے آپ کی شان میں گستاخی کرنے کا. قرآن کریم نے جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. یہود اپنی زبان میں آپ حضرت والسلام کو راعنا کہہ کر پکارتے تھے، راعنا راعنا، اور ان کی زبان میں یہ گالی ہے. کچھ مسلمان یہ سوچ کر کہ شاید یہ اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، ان کو پیغمبر کے زیادہ آداب معلوم ہے، تو جو جملہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی پیغمبر کے ادب کے تقاضے کے مطابق جملہ ہوگا، تو انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا اس نیت سے کہ شاید اس میں ادب زیادہ ہے. راعنا راعنا کہتے تھے. تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ یہود خوش ہو رہے ہیں تمہاری ان باتوں سے، تم ایسا جملہ بھی نہ کہو، بلکہ تم کہو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے. تو جس طرح وہاں وہ راعنا کہہ کر آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ایسے ہی ملاقات کے وقت بجائے السلام علیکم کے السلام علیکم کہتے تھے. ایک بیچ کا لام حذف کر دیا کرتے تھے، اور سام معنی موت. تو السلام علیکم جو سلامتی کی دعا تھی وہ السلام علیکم کہنے کی وجہ سے بد دعا بن گئی. اور آپ یہ سن کر بھی ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے تھے، جانتے اور سمجھتے بھی تھے، لیکن صدیقہ عائشہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے ان کو سخت جملہ کہا علیکم، تم پر ہی موت آئے، وَلَعْنَكُمُ اللَّهُ، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کا تم پر غضب ہو. جب ان کے جملے بڑے تو آپ نے فرمایا مَهْلًا يَا عائشہ، عائشہ ٹھہرو ٹھہرو، ذرا زبان کو روکو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مومن نہ تو طعان ہوتا ہے، نہ لعان ہوتا ہے، نہ وہ فحش گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، نہ وہ گالی بکنے والا ہوتا ہے. طعان کا مطلب طعنہ دینے والا، بات بات پر دوسروں کو طعنہ دینے والا، یہ مومن نہیں ہوتا آپ نے فرمایا. لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. بالخصوص خواتین ذرا سی بچوں کی بات پر لعنت کے الفاظ کہہ دیتی ہیں، اور شریعت نے اس کا اتنا خیال کیا کہ جب میاں بیوی کے آپس میں جھگڑا ہو جائے، جو لعان کی صورت ہوتی ہے جس میں اولاد کے نسب کے اعتبار سے شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کا راستہ شریعت نے رکھا ہے کہ چند قسمیں کھائیں. 4 قسمیں شوہر کھائے، پھر 5ویں قسم کھائے، ایسے ہی وہ عورت بھی کھائے اور 5ویں قسم کھائے.
تو اس کے اندر جو 5ویں قسم ہے اس میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ یوں کہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کہیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں میرا شوہر سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب۔ وہاں لعنت کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اس سے نہیں ذکر کیا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے لعنت ملامت کرنے کی، تو یہ جملہ ان کے لیے ہلکا ہوگا، اس لیے بآسانی قسم کھا کر وہ نکل جائیں گی، تو ان کے لیے جملہ سخت ذکر کیا کہ تم یہ کہو کہ اللہ کا اس پہ غضب نازل ہو، اور مردوں کو حکم یہ ہوا ہے جب تم قسم کھاؤ تو کہو کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اللہ کی لعنت۔ تو فرمایا مومن نہ طعان ہوتا ہے، تانا نہیں دیتا، نہ لعان ہوتا ہے، ملامت بھی نہیں کرتا، بدگو بھی نہیں ہوتا، بدگوئی کرنے والا نہیں ہوتا، اور گالیاں دینے والا بھی نہیں ہوتا، بلکہ منافق کی علامت یہ ذکر کی کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، اذا خاصم فجر، یہ منافق کی علامت ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اور خدا علیہ السلام کا کیا حال تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، آپ گھر کے اندر تھے اور گھر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے باہر سے استیزان کیا یعنی اجازت مانگی اندر آنے کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے نا یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، یوں ذکر کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ جب وہ آیا تو آپ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، اچھی طرح اس سے ملے، بات چیت کی، بڑی بشاشت کے ساتھ بات چیت کی۔ جب وہ رخصت ہو گیا تو صدیقہ عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس کے آنے سے پہلے کہا تھا بئس اخو العشیرہ، اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ جب وہ اندر آ گیا آپ کے پاس تو آپ نے اس سے بڑی نرم گفتگو فرمائی اور بہت اخلاق کے ساتھ آپ پیش آئے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدتر اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس کو لوگ اس کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ دیں، اس سے بات چیت نہ کریں، اس کے قریب نہ جائیں کہ یہ آدمی بڑا بد زبان ہے، بھائی اس سے بات نہ کرو، یہ بڑا بدگو ہے، یہ بڑی بدتمیزی کرتا ہے، اس سے بات ہی نہ کرو۔ تو جس آدمی کو لوگ اس طرح کہہ کر چھوڑ دیں، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برے مرتبے میں یہ شخص ہوگا۔ تو جب ملاقات ہوتی تو آپ بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ اب محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے اس کا ذکر برائی سے کیوں کیا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آیا تو آپ نے ذکر کیا برائی کے ساتھ، جب وہ بیٹھا تو آپ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ چونکہ وہ برا آدمی تھا، اس کی برائی سے لوگوں کو بچانا مقصود تھا، تو آپ نے اس کا اظہار کیا کہ دیکھو یہ ایک شخص آ رہا ہے، یہ اپنی قوم کا بڑا بدترین آدمی ہے، اس کے سامنے ایسی گفتگو نہ کرنا جو شریر لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہ ہو، ذرا احتیاط کرنا۔ تو لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا، کوئی غیبت کے طور پر نہیں کہا۔ اس سے یہ حکم ہے کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ آدمی بڑا بد فطرت ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو تو آپ اس کو حکمت کے ساتھ اطلاع کر سکتے ہیں، بھائی دیکھو یہ شخص ہے، اس کی عادت یہ ہے، تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ آپ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اچھے اخلاق میں خلق یہ ہے جب گفتگو کی جائے تو نرم گفتگو کی جائے، اور اس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ اپنی رحمت سے دیتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر کچھ صحابہ کرام سے خطا ہوئی، ان کو پہاڑی پہ آپ نے مقرر کیا تھا کہ تم یہاں رہنا اور جنگ کا کوئی بھی فیصلہ انہیں سے نہ اترنا، فتح ہو یا شکست ہو تم نے اوپر رہنا ہے۔ وہ 50 تیر انداز تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر کو ان پہ امیر مقرر کیا، ان سے خطا ہو گئی، آپس میں اختلاف ہوا، تو 11 لوگ تو اسی وعدے پر رک گئے اور وہیں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور بقیہ کہنے لگے جنگ ختم ہو گئی، تو وہ مال غنیمت جمع کرنے کے نیچے آ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کو پیس دیا، آگے سے ابو سفیان آ گئے، پیچھے سے وہ آ گئے، درمیان میں مسلمانوں کو انہوں نے پیسا، اور اس سے کافی نقصان بھی ہوا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، گڑھے میں گرے، سر مبارک آپ کا جو ہے وہ خون آلود ہوا، اور خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھسیں، دانت مبارک شہید ہوئے، یہ سب حادثات ہوئے۔ تو اس واقعے کے بعد آپ کا رویہ ہو سکتا ہے ان صحابہ سے کچھ سخت ہو جاتا، لیکن اللہ نے آپ کا رویہ سخت نہیں ہونے دیا۔ قرآن کریم اللہ نے اس کو یوں ذکر کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان صحابہ کے لیے نرم ہو گئے، یہ اللہ کی رحمت تھی، ورنہ جو ان سے خطا ہوئی اس کے مقابلے میں آپ سختی کر سکتے۔ دیکھو تمہاری ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، میں زخمی ہوا، مجھے تکلیف پہنچی، ہمیں شکست ہوئی، آپ سب کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کوئی طعنہ نہیں دیا بلکہ ان کو معاف فرمایا۔ تو اللہ اس کو ذکر نہیں فرما رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور آگے عجیب بات فرمائی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ درش رو ہوتے، سختی کرنے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ معلوم یہ ہوا جس آدمی کا رویہ سخت ہو اور اس کی گفتگو کا انداز سخت ہو، بات کرنے میں وہ نرمی نہ ہو، تو لوگ اس کے قریب یا دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دیں۔ اللہ سفارش کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں، اے اللہ کے اے میرے نبی ان کو معاف کر دیں، صرف معاف نہ کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، یعنی مجھ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو بخش دے، اور صرف یہ نہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئندہ ان سے مشورے بھی کریں۔ اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی صحابہ کرام پر کہ اتنی خطا کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ آئندہ قریب نہ آنے دیں، ان سے مشورہ نہیں کرنا، ان کو معاف نہیں کرنا، بلکہ پہلے یہ فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے آپ نرم ہو گئے، سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر فاعف عنہم، اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، واستغفر لہم، اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، وشاورہم فی الامر، آئندہ بھی مشورہ کریں اسے، پیغمبر کو مشورے کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ان کو تو وحی اترتی ہے، جن کو وحی کے ذریعے سے علم ہوتا ہو ان کو مشورے کی کیا ضرورت؟ امت کو سکھلانا مقصود ہے، اپنے کاموں میں مشورہ کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔